الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے صراط الجنان تفسیر قرآن سے، جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور 10 جلدوں میں یہ بڑی خوبصورت، بڑی علمی تفسیر اور آسان تفسیر قرآن ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 تک ہم نے سن لیا تھا، آج ہم آیت نمبر 158 سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ ناظرین اکرام، فرمایا قل، اے محبوب تم فرماؤ، یعنی حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک علاقے کی طرف یا کسی ایک شہر کی طرف ہوں، بلکہ میں تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں، بعضوں کا ہوں بعضوں کے لیے نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ آیت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عموم رسالت پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رسول ہیں، اور ساری خلقت، سارا جہاں آپ کی امت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی تھی۔ سب سے پہلے ہر نبی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا، یعنی ہر چیز کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ نہیں تھا۔ نمبر 3، میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی، یعنی تیمم کے قابل بنا دی گئی، اور مسجد بنا دی گئی، جس کو کہیں نماز کا وقت ملے وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، دشمن پر 1 ماہ کی دوری تک میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب یہ بہت زیادہ تھا۔ اور نمبر 5، فرمایا مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی ہے، آپ کی شان اور آپ کی ایک عظیم صفت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس آیت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور اب ان کے دعوے کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور وہ ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کے تمام کاموں کا مالک ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ میں تم سب کی طرف اللہ پاک کا رسول ہوں، اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قادر ہے، اور جس کی ایسی شان ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف جس کو چاہے رسول بنا کر بھیجے، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اور ان کی یہ شان ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، یعنی کسی مخلوق سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ پاک نے انہیں خود علم عطا فرمائے، اور اللہ پاک کا حکم مانتے ہوئے اس رسول کی غلامی اختیار کر لو، اور وہ تمہیں جس کام کا حکم دے وہ کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، تو تم ہدایت پر رہو گے۔ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت وہ بھی تھی کہ جو حق پر قائم رہی، اور حق پر قائم رہنے والوں میں کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور توریت پر ایمان لائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، اور نہ ہی انبیاء اکرام علیہم السلام کو شہید کیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، چونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے، اور پھر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز بھی کر دیا تاکہ یہ باہم حسد نہ کریں اور ان میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کی نوبت نہ آئے۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور یوں کہو ہماری بخشش ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس کی مکمل تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں حکم تھا کہ حطتن کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں۔ حطتن یہ توبہ اور استغفار کا کلمہ ہے،
لیکن وہ بجائے اس کے مذاق اڑانے کی خاطر حنطۃ فی شعیرۃ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی چاہ رہے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ نہ کہیں، کچھ اور کہیں، کھانے پینے کی چیز سے انہوں نے اس توبہ اور استغفار کے جملے کو بدل دیا۔ اس بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب طاعون کی وبا تھی جس سے 24,000 اسرائیلی فوت ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈرے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے ہوئے اور انہیں ڈانٹتے ہوئے ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو، کہ انہوں نے ہمیشہ پہلے نبیوں کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے ہمارے باپ دادا اپنے رب عز و جل کے فرما بردار اور اپنے نبیوں کے اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی کسی کو کیا خبر، اس لیے اپنے باپ دادوں کی معصومیت کے ڈھنڈورے پیٹتے تھے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ان کے پول کھول دیے گئے اور وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ در حقیقت اس آیت میں خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال پوچھیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ کفر و معصیت تو ان یہودیوں کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ اس آیت میں ایک بستی کا ذکر کیا گیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی بستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ مصر اور مدینے کے بیچ میں ایک بستی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مدین اور طور پہاڑ کے درمیان وہ بستی ہے۔ امام زہری نے فرمایا کہ وہ قریہ طبریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ بستی مدین ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ بستی ایلہ ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ یہ والی آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا، اور ہفتے کے دن ان پر شکار بھی حرام فرمایا تھا۔ جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے،
لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائی جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جائیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ ایک گروہ وہ افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک گروہ جو تھا وہ خطاکار لوگ تھے جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ الگ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور جنہوں نے نیکی کی دعوت دی تھی وہ سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے اور پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال اور اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر و خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا، یہ سارا جو غیبی واقعہ تھا، ایک ماضی کا ہزاروں سال پرانا قصہ تھا، اسے بیان فرما دیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے لیے طرح طرح کے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی سزا میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے حیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا۔ مزید ان آیتوں میں ایک اور گروہ کا ذکر بھی ہے جنہوں نے نیکی کی دعوت نہ دی اور گناہ بھی نہ کیا، یعنی وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، وہ تیسرا گروہ تھا۔ تو یہ لوگ اگرچہ مچھلی کے شکار پر راضی نہ تھے بلکہ متنفر تھے ان سے، لیکن انہیں سمجھاتے نہیں تھے، یعنی اس لیے نہیں سمجھاتے تھے کہ ان کو ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا۔ ہاں افضل ضرور ہوتا ہے، امر بالمعروف یہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر یہ فرض بھی نہ رہا۔ البتہ نیکی کی دعوت بالکل چھوڑ دینا، اور اس وقت چھوڑ دینا جبکہ یہ پتا ہو کہ میں اگر سمجھاؤں گا تو سامنے والا مان جائے گا، تو پھر تو سمجھانا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان مچھلی کے شکار کرنے والوں کو، ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والوں کو بندر بنا دیا اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر جو آج کل پائے جاتے ہیں یہ وہی مسخ شدہ لوگ ہیں؟ یہ وہی قوم تو نہیں ہے، انہی کے بچے تو نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ پاک نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اس کی نسل آگے نہیں بڑھنے دی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا جو موجودہ بندر یا خنزیر وغیرہ ہیں اس کی قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو سب کے سب فنا اور برباد کر دیے گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 167 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔